بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا نہیں دیکھا، یہ پانچواں واقعہ ہے، نہیں دیکھا تو نے طرف ان کے بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے تبدیل کر دیا اللہ کی نعمتوں کو بجائے شکر کے کفر سے، وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ، اور اتارا انہوں نے اپنی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھر، دار البوار، بوجہ تعلیم کفر کے ہلاکت کے دھیانے پہ لے آئے۔ یہ کون ہے؟ الی الذین نزلت فی مشرکی قریش۔ ابن عباس علی فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ ہیں کہ اللہ کی نعمت تھی محمد مصطفیٰ کا وجود اور بیان قرآن۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ قرآن مانتے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے، لیکن ان چودھریوں نے اپنی مفاد کی وجہ سے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی اور اتارا اپنی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھر، جہنم۔ یہ عطف بیان ہے دار البوار کا کہ، اور بیان ہے دار، وہ کیا ہے دار البوار؟ وہ جہنم ہے، داخل ہوں گے اس میں، وہ بئس القرار، بہت ہی وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ تفصیل ہے بدلو کی، اوپر ہے نا بدلو، جلدی بولو جلدی، الذین بدلوا نعمت اللہ، اس بدلو کی تفصیل ہے۔ جعلوا للہ اندادا، جعلوا مقرر کیے اللہ کے لیے اندادا، شریک فی العبادہ او فی التسمیہ، لے یذلوا، لام نتیجے کا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اہلو، وہ لے یذلوا، وہ اہلو، یہ تفصیل ہے اہلو کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہوئے اللہ کی راہ سے۔ قل تمتعوا، فرما دیجئے نفع اٹھاؤ، فإن مصیرکم الی النار، بے شک تمہارا لوٹنا ہے طرف آگ کے، مصیرکم، تمتعوا، التمتع، متے کر لو، متے کر لو، التمتع ان یقضی العبد ما استطاع من شہوتہ، مدارک ہے، کر لو، ایسے کر لو، متے کر لو۔ متے کو متا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی عیش پرستی ہے، عیش پرستیاں کر لو۔ فإن مصیرکم الی النار، متے والے سارے جہنم میں جائیں گے، بے شک لوٹنا تمہارا طرف آگ کے ہے۔ کل عبادی، کہہ دے میرے بندوں کو، یہ پہلی شرافت ہے اللہ کا، مومنین کو عبادی کہنا، بادشاہ کا کسی کو اپنا خاص نوکر کہنا، یہ اس کا شرف اور عزت ہے۔ اس لیے لے عبادی، میرے خاص بندوں کو۔ کون ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے؟ الذین آمنوا، جنہوں نے مسئلہ مانا، یقیموا الصلاۃ، قائم رکھے نماز کو، اور ينفقوا، خرچ کرتے رہیں، مما، اس سے کہ رزق دیا ہم نے ان کو، سرا و علانیۃ، علانیہ صحیح کر لینا، چھپا کر اور ظاہر کرتے ہوئے، حسب موقع، پہلے سے کہ آ جائے ایسا دن نہ بے ہو اس دن میں، بلا خلال، اور نہ کوئی دوستیاں یاریاں چلیں، منہ ملاز۔ اللہ الذی خلق السماوات، اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ نمبر 2، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ، نمبر 3، اور نکالے ساتھ اس پانی کے پھل، رزقا لکم، روزیاں واسطے تمہارے، وَسَخَّرَ لَكُمْ، نمبر 4، اور کام میں لگایا واسطے تمہارے کشتیوں کو، چلتی ہیں سمندر میں بے امر ہی، اس کے امر کے ساتھ۔ وَسَخَّرَ، نمبر 5، اور مسخر کیا واسطے تمہارے الانہار، نہروں اور دریاؤں کو۔ وَسَخَّرَ، نمبر 6، سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، کام میں لگایا اس نے
تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو جو مسلسل چلنے والے ہیں۔ نمبر 7 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور کام میں لگایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ اور نمبر 8 وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور دیا تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے مانگی اس سے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرو، نہیں شمار کر سکتے ان کو۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان البتہ بہت، یہ انسان مشرک انسان البتہ بہت ظلم کرنے والا، کفار بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اب ذرا دیکھو 10 امور پیش کیے۔ نمبر 1 آسمان کا پیدا کرنا، نمبر 2 زمین کا پیدا کرنا، نمبر 3 آسمان سے پانی برسانا، نمبر 4 کشتیوں کا سمندر میں چلانا، نمبر 5 نہروں کو کام میں لگانا، نمبر 6 سورج کو کام میں لگایا، نمبر 7 چاند کو کام میں لگایا، نمبر 8 لیلی نظام، نمبر 9 نہاری نظام، نمبر 10 ہر ایک کی حاجتیں پوری کرنا۔ یہ 10 امور کرنے والا اللہ تو لہو دعوت الحق، پکار کے لائق بھی اللہ۔ بس اسی پہ اب سن لو، ابراہیم نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا۔ اذ قال ابراہیم، یہ دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم، اور جب کہا حضرت ابراہیم نے اے میرے رب اجعل ھذا البلد آمنا، کر دے اس شہر کو امن والا، آمنن ذا امن، تو یہ ھذا البلد اس وقت شہر تھا ہی نہیں۔ لفظ کیا آیا؟ ھذا، ھذا شہر نہیں تھا۔ پیر میار علی شاہ اس نے ایک شیطانی کی، پیر صاحب نے، بڑے پیروں کی شیطانی بھی بڑی ہوتی۔ یہ آج کل تو دیوبندی سے کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ بڑا بھاری مشرک ہے پیر میہر علی شاہ۔ تو پیر میہر علی شاہ گولڑوی نے جہاں خباثت کی، اور وہ یہ کہ اس نے کہا دیکھو قبر میں جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ ھذا کہتے ہیں محسوس مبصر کے لیے ہے، چیز سامنے بھی ہو محسوس بھی ہو، جلدی بولو، سامنے بھی ہو محسوس بھی ہو۔ ھذا تب آتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ایک ہی وقت میں ایک آدمی امریکہ میں دفن ہو رہا ہے، ایک پاکستان میں، ایک ہندوستان میں، ایک گولڑا شریف، ایک سیال شریف۔ تو ھذا ما تقول فی حق ھذا، ھذا تب بن سکتا ہے کہ آپ موجود ہوں، ورنہ موجود نہ ہوں، محسوس مبصر نہ ہوں تو ھذا کا سوال نہیں بنتا، سوال نہیں بنتا۔ تو لہذا پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام حاضر ناظر ہے۔ امریکے بھی موجود ہیں قبر میں، پاکستان میں بھی۔ تو پیر میہر علی شاہ نے تھوڑا سا گزارا کیا، آگے یہ عبارت عمر اشربی کے ہاتھ لگی۔ اس نے کہا ایک وقت میں کروڑوں انسان مرتے ہیں، کیلکولیٹر دیکھو، اگر ایک سیکنڈ میں کروڑوں مرتے تو یہ حرامی خود ہی مر جاتا، کروڑوں مرتے ہیں۔ پھر احمد یار خان آیا، اس نے تھوڑا کہا کہ مناظر اعظم صاحب بکواس نہ کرو، ہزاروں مرتے ہیں، کروڑوں سے ہزاروں لے آیا۔ تو ایک سیکنڈ میں ہزاروں بھی نہیں مرتے، آج کل تو دنیا براہ راست دیکھ لو، ہزاروں نہیں مرتے، بہرحال مرتے ہیں، کوئی کہیں کوئی کہیں، ہزاروں ہوں یا سینکڑوں۔ کہتے حاضر ناظر تو ثابت ہو گیا۔ پھر اس سے آگے دیوبندی چل پڑے۔ دیوبندیوں نے کہا کہ نہیں، حاضر ناظر نہیں ہوتے، آپ کی تصویر دکھائی جاتی۔ پھر اشاعتی شیخ الحدیث بھی میں نے خود سنا ہے، یہی بیان کر رہا تھا، تصویر، کیونکہ اسے نقل تو مارنی ہے تقی صاحب کی اور اس کی جو اردو شروعات موجود ہے۔
اپنا مطالعہ تو ہے، بیٹھے تقی شاہ فرماتے ہیں، دور بےایمان، تقی شاہ فرماتے ہیں تو پھر ادھر ہی بھیجنا، انہیں کی فرمان پیش کر، تقی شاہ فرماتے ہیں تو بدھو صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو تقی صاحب فرماتے ہیں تو بدھو صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تو بدھو صاحب جب تجھے حدیث آتی نہیں، حوالہ تقی شاہ فرماتے ہیں، تو ان کو شرح دے دے نا انعام الباری، یہ گھر بیٹھ کے مطالعہ کریں گے، ماں باپ کا کام تو کریں۔ تو بدھو سرکاری بیٹھا ہوا ہے، تقی شاہ فرماتے ہیں، شرم نہیں آتا؟ ہاں تو تقی شاہ نے کب آپ فرمایا ہے؟ تقی شاہ فرماتے ہیں، نبوی شاہ فرماتے ہیں، تو تقی صاحب نے تو کچھ کبھی فرمایا ہی نہیں۔ تقی صاحب تو اتنا فرماتے ہیں کہ میں فلانی جگہ پہ گیا تو زنانی کھڑی تھی، میں فلانی جگہ پہ پینٹ پتلون، دنیا میرے آگے، یہ ہے تقی صاحب فرماتے ہیں، قالت تقی۔ باقی جو علمی باتیں تقی نہیں فرماتے، وہ قال نبوی ہے، قال ابن حجر نبوی، اور ابن حجر کا بھی تقی صاحب نے مطالعہ کوئی نہیں کیا، اور وہ بھی کشف الباری میں جو سلیم اللہ خان فرماتی ہے، ہاں سلیم اللہ خان کو پتہ نہیں کون فرماتا رہا، تو تقی صاحب کا ماخذ سلیم اللہ خان ہے اور تمہارا ماخذ تقی صاحب ہے، حدیث بیچاری رول گئی درس گاہوں میں، فلانا فرما عجیب ڈرامے۔ دیکھو بھئی، ہاں کیا کہہ رہا ہوں، تصویر پیش کی جاتی ہے، سب جھوٹ ہے، جہالت ہے۔ سلیم اللہ صاحب فرمائیں تب، تقی صاحب فرمائیں تب، کوئی اور حقی صاحب فرمائیں تب، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پیر مہر علی نے شیطانی کی تو کہاں تک پہنچی؟ مولویوں کی حال ہے بھئی، میں کہتا ہوں پیر میرے نے ہدایت الناب ہی نہیں پڑھی، یہ ہدایت الناب، یہ اگر ہدایت الناب بھی پڑھ لیتا نا تو یہ چبل نہ لگاتا، اور یہ ناب خود اس نے بنائی ہوئی ہے کہ عربی کلام میں حاضہ کا اطلاق وسیع ہے، صرف محسوس مبصر کے لیے نہیں ہوتا، یہ جہالت ہے صرف محسوس مبصر کے لیے ماننا۔ بس فی الحال اتنا سن لو کہ ہدایت الناب میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ حاضہ مختصر مضبوط فی النحو، یہ پہلا صفحہ ہدایت النحو کا، حاضہ مختصر، یہ جب حاضہ کہہ رہا تھا کتاب کدھر تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی، یہ کہا اما بعد، اما بعد کے ساتھ تو شروع ہو گیا حاضہ مختصر، کتاب کدھر ہے؟ ادھر ہے۔ تو حاضہ کے جیسے محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے، محوظ ذہنی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب جہاں حضرت ابراہیم کیا فرما رہے ہیں؟ حاذا البلد آمنا، تو یہ شہر تھا بھئی، تو رب اجعل حاذا البلد آمنا پھر کیوں فرمایا؟ محوظ ذہنی، اس شہر کے آباد کرنے کا یہ حضرت کے ذہن میں تھا، خارج میں کوئی شہر نہیں تھا۔ یہ ہے حاضہ کا اطلاق، اور اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ پیر میرے نے ایک چبل لگائی، پیچھے آئے مکھی پہ مکھی مارنے والے، اور کہاں سے کہاں لے گئے۔ ہمیشہ اسی طرح دین کی تعریف ہوتی ہے، ایک بزرگ کوئی نہ کوئی چبلی لگا جاتا ہے، پچھلے آنے والے پھر اس کو بناتے رہتی ہیں۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار کر دے اس شہر کو امن کا گہوارہ، ذا امن وجنبنی، یہ وہ وقت ہے کہ حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل اور اس کی اماں کو اٹھاؤ، اور وہاں مکہ شہر کوئی نہیں تھا، یہ سنگلاخ پہاڑ تھے، ہاں کالے کالے پہاڑ جن پہ کوئی زراعت بھی نہیں ہے، کوئی پودا بھی نہیں ہے۔ فرمایا اپنا دودھ پیتا بچہ بھی وہاں لے جا، اور اس کی ماں کو بھی وہاں چھوڑا، تاکہ یہ دونوں روئیں، اور قیامت تک رونے والوں کا رونا میں وہاں قبول کر لوں۔ مقصد یہی تھا کہ یہ وہاں روئیں، مرکز توحید میں رونا بھی چاہیے، یہ وہاں روئیں اور ان کے رونے کو میں رنگ لگا دوں، قیامت تک جتنے مباعد وہاں رونے کے لیے آئیں سب کو گناہوں سے پاک کر دوں۔ رب جعل
هذا البلد آمنا۔ تو حضرت ابراہیم اسی سنگلاخ چٹانوں والی جگہ پہ کھڑے تھے، دائیں بائیں بڑے بڑے پہاڑ تھے، بالکل جنگل بیابان، آبادی بسوں بسڑی کہیں نہیں تھی، کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، اور وہاں اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے اسماعیل کو وہاں پر بٹھا کے اب دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا، کیونکہ یہ توحید کا مرکز بن رہا ہے، اس کے ارد گرد آبادی بھی قائم کر دے، وَجْنُبْنِي اور بچا لے مجھے اور میرے خاص بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، یہ کہ ہم عبادت کریں اصنام کی۔ اصنام کے 3 معنی ہیں، ایک صنم کا معنی مجسمہ ہے، دوسرا صنم کا معنی کل معبود سوی اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز کی سور و پکار کی جائے میں اس کو صنم کہتے ہیں، اور تیسرا صنم کا معنی ہر وہ چیز جو اللہ کے تعلق میں معنی بنے وہ صنم ہے، اللہ سے تعلق میں معنی بنے وہ صنم ہے۔ صنم پتھروں کو نہیں کہتے، ہاں یہ تو کنجروں کو بھی پتہ ہے، مولوی نہیں مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صنم خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں، صنم روٹھ جائے تو پھر کیا کروں، پھر چخے ہو، صنم روٹھ جائے تو پھر کیا کہوں۔ تو صنم کس کو کہہ رہا ہے؟ محبوب کو کہہ رہا ہے، محبوب کو صنم کہہ رہا ہے، بت کو نہیں کہہ رہا، اور محبوب کو صنم اس لیے کہہ رہا ہے کہ محبوب کی وجہ سے ہر چیز رہ گئی ہے، کھانا پینا بھی بیچارے کا رہ گیا ہے محبوب کی وجہ سے، اس لیے تو پکھو بیٹھا بنیرے تے بوت منجی تے روح سجنا دے ڈیرے تے، وہ منجی تے بوت کدھر تھا؟ بوت یہ ہے قد یہ تو کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسا اگے پریت لگائی، کن فیکون تے کل دی گل ہے، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اگے اسا اگے پریت لگائی، ہاں ایکے لا مکان مکان اساڈا تے ایکے بت وچ آ پھسیو سے، ایکے لا مکان مکانا ساڈا تے کہ اس بت وچ آ پھسیو سے۔ پیر مہر علی شاہ دا دوڑے اور بھلے شاہ دا دونوں بزرگ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی بت ہے۔ نعبد الاصنام